بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا لیکن آپ کا سکون غارت کر دیتا ہے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور موت کو کبھی مت بھولو کیونکہ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی یا کمزوریاں چھیڑ کر ہنسنے سے پرہیز کیا کرو۔ مرد کا خاموش اور ثابت قدم رہنا اس کی 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ دل کی تمام بیماریاں نگاہ کے اٹھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کوئی آنسو اللہ کو اتنا محبوب نہیں جو اندھیری رات میں خوف خدا میں کسی کی آنکھ سے نکلا ہو اور خدا کے علاوہ اور کوئی اسے نہ دیکھ رہا ہو۔ اے لوگو، جب تم جانتے ہو کہ موت تمہاری طرف آ رہی ہے اور تمہاری زندگی موت کی طرف بڑھ رہی ہے، سنو، کبھی بھی تمہاری موت کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے، اس لیے موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اپنی زندگی کا ہر دن آخری دن سمجھ کر گزارا کرو تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو۔ یہ دنیا کافر اور منافق کے لیے جنت ہے جبکہ یہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے۔ خبردار، اس پر کبھی ظلم مت کرنا جس کا مددگار خدا کے سوا کوئی نہ ہو۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو تمہاری نافرمانیوں کے باوجود تمہارا رزق بد نہیں کرتا۔ جو لوگ مالدار ہو کر بھی راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو ہمیشہ اولاد کی کمی رہتی ہے۔ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو۔ انسان کی انسانیت اسی وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کے دکھ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو گناہ کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، آخری زمانے میں جو چیزیں سب سے کم ملیں گی وہ بھروسے مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وقت خود گواہی دے گا تمہارے حق پر ہونے کی۔ قربان جاؤں اس خدا پر جو انسان کو دکھ دیتا ہے تو اس کی برداشت کے مطابق اور خوشی دیتا ہے تو اس کی اوقات سے بڑھ کر۔ جو لوگ گناہ کرنے کے بعد توبہ میں ٹال مٹول کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو موت اچانک آتی ہے، یعنی ان کی موت زیادہ تر حادثات میں ہوتی ہے، اس لیے توبہ کرنے میں کبھی دیر مت کیا کرو۔ مصیبت کے وقت گھبرا جانا مصیبت سے بڑی مصیبت ہے۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقت کی پہچان ہے۔ جب انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ صبر کی 2 صورتیں ہیں، ناپسند ہو اسے برداشت کرو اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرو۔ یا اللہ، ہمیں اچانک موت سے بچانا اور موت سے پہلے
مغفرت مانگنے کی توفیق عطا فرمانا۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس وہ عطا فرما، اور جو نہیں بہتر ہے اس کی سوچ سے بھی محفوظ فرما۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہوتا ہے، اور اگر دل ہی صاف نہ ہو تو حسین چہرے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ منہ میں زبان تو سب رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ گفتگو ہی بتا دیتی ہے کہ تربیت ہوئی ہے یا صرف پالا گیا ہے۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، کیونکہ آپ کے الفاظ آپ کی نسلوں کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، اس لیے اگر اسے سمجھنا ہو تو اسے بولنے دو۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے، مگر کسی کو اس کی تربیت روک لیتی ہے۔ اس دنیا میں صبر اور قدر کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں۔ کسی انسان کے اخلاق کا اچھا ہونا اس کی خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ وقت گزرنے کے بعد ہی قدر ہوتی ہے انسان کی اور اس کی باتوں کی۔ یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اپنے اللہ سے مدد مانگو۔ عجیب ہے یہ زندگی، انسان روتا ہوا آتا ہے اور رلاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ الحمدللہ جو بھی ملا بہترین ملا، اور جو نہ مل سکا اسی میں بہتری تھی۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ بغیر لباس آئے تھے اس جہاں میں، بس ایک کفن کے خاطر اتنا سفر کرنا پڑا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیر کی محفل، عورت کی صحبت اور جاہلوں سے بحث۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نا امیدی مت رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ اس دنیا میں جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ اگر تم سے کوئی ناراض ہے اور اس کا یہ غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے تو اس کا وہ غرور کبھی ٹوٹنے مت دینا۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہے، اسی لیے تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی۔ کسی غریب کو تنگ مت کرنا،
کیونکہ تمہاری طاقت پیسہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک غریب کی طاقت اللہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی، لیکن اپنا رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنا۔ خوشیاں پیسوں سے نہیں، نصیب سے ملتی ہیں۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتا ہے۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا ہو، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تمہاری مشکل بہت چھوٹی ہے، لیکن تمہارا اللہ بہت بڑا ہے، اس لیے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں بلکہ نعمت ہوتی ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہمارے اصل طاقت ہوتی ہے۔ شکر کرنا سیکھو، بے شک اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے انہیں گنتے گنتے۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ اس دنیا میں سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ جب انسان سمجھنے لگتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ انسان کا اس دنیا میں سب سے بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ پرانے غموں پر تازہ آنسو ضائع نہ کرو۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ صلاح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ، کیونکہ آپ کا ایسے کرنے سے جنگ ہو جائے گی۔ منہ پر تعریف کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دیا جائے۔ اس دنیا میں جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے، اور وہیں سچ کو ہمیشہ سوالوں سے دلچسپی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اس مقام تک نہ لے کر آئیں کہ وہ انسان آپ کو بد دعا دینا شروع کر دے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کو کم کر سکتا ہے۔ جس بات کا تمہیں پورا علم نہ ہو اپنی زبان سے مت نکالو۔ اس دنیا میں شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ اس کے لیے کیا سوچتا ہے۔ آزادی کا درد غلامی کے سکون سے بہتر ہے۔ باوقار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی روایتوں کو نہ بھولو۔ زندگی ضرورت کے مطابق گزارو، خواہشوں کے مطابق نہیں۔ حیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور گلہ خدا سے کرتا ہے۔ جو کام اخلاق کی نیت سے نہ کیا جائے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ انسان کو زندگی ایسی گزارنا چاہیے کہ کہانی لکھنی پڑ جائے تو کچھ چھپانا نہ پڑے۔ اپنے مرشد سے طلب کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے تب تک ماں بھی دودھ نہیں پلاتی۔ ایسے دکھو جیسے تم ہو، یا ایسے رہو جیسے تم دکھنا چاہتے ہو۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولو، لوگوں کی زندگی عذاب مت بناؤ۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، کیونکہ تمہاری ایسی خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر
یا انسان سے منہ موڑ کر خدا کی تلاش کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے سوالات سے نکل کر جب انسان ایک سوال میں داخل ہو جاتا ہے تب اس کا سفر واضح ہو جاتا ہے۔ کسی عالم دین کو بادشاہوں کی محفل میں آتے جاتے دیکھو تو تب ایسے عالم سے دین مت لو۔ جب زمانہ امن کا ہو اور حالات جنگ جیسے ہوں تو سمجھ لو کہ عذاب کا وقت ہے۔ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرو جن کے چہروں پر سوال ہوتا ہے اور زبان بے سوال ہوتی ہے۔ خاک ہو جائے وہ مرتبہ جو دوسروں کے لیے مفید نہ ہو، اور لعنت ہو اس طاقت پر جو کمزوروں کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ اسے ڈراتی ہے۔ آسان زندگی یہ ہے کہ آپ کسی کا گلہ نہ کریں بلکہ جیسی زندگی ہے اسے ویسے ہی قبول کر لیں۔ غصے کی موجودگی میں کسی کو معاف کر دینا اللہ کی راہ میں سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اگر آپ کی نیکی کرنے کے بعد بھی آپ کو تکلیفیں آ رہی ہیں تو سمجھ لینا یہ آپ کی اللہ کی بارگاہ میں بلندی کی نشانی ہے۔ دوسروں سے نفرت کرنے والے دل میں کبھی اللہ نہیں آ سکتا۔ اس دنیا میں اصل آنکھ والا وہ ہے جو اپنے آپ کو دیکھ سکے۔ وہ بلندی کسی کام کی نہیں جس پر انسان چڑھے اور انسانیت گر جائے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے، اس لیے یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا اپنے آپ کو مصروف کر لو۔ اس اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس پھر وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کے جاؤ اور جب باہر نکلو تو گنگے بن کر۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اس کا دل بھی اتنا ہی صاف ہوتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو کیونکہ انہی کے پیچھے مقبولیت چھپی ہوتی ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ گار سے نہیں، کیونکہ شاید تمہارا اس سے محبت کرنا اس کو اس گناہ کرنے سے چھڑا دے۔ حضرت علی نے فرمایا کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اس کا قتل کر دینے کے جیسا ہے۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے فکر، محبت، عزت اور چاہت ہو۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، اور بدقسمت ہے وہ شخص جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو کیونکہ اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ اگر سنوارنا ہی ہے تو اپنی روح کو سنوارو کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلا ہو۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیواروں میں سے کیل نکالنے پر بھی سوراخ باقی رہتا ہے۔